دور کے رہنے والے ہیں، ہم اس ماحول کے رہنے والے ہیں جہاں ایک زندہ بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہم اس زمانے کے رہنے والے ہیں جہاں گمار بازیاں اس طرح کی جاتی تھی جیسے کہ کوئی نیک کام انجام دیا جا رہا ہو، ہم اس زمانے کے رہنے والے ہیں، ہم اس ماحول کے رہنے والے ہیں جہاں ایک جوان عورت کو لا کر اس کو سر سے پاؤں تک ننگا کر دیا جاتا تھا اور اس کے جسم کے ایک ایک عضو پہ 100 اشعار کہے جاتے تھے، ہم اس زمانے کے رہنے والے ہیں جہاں پانی کے لیے قبیلہ آپس میں جنگ کرتا تھا اور باپ مر جاتا تھا تو بیٹے کو وصیت کرتا تھا اور بیٹا مر جاتا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا، اس طرح یہ جنگیں 100 سال تک چلتی نظر آ رہی تھی، ہم اس زمانے کے رہنے والے ہیں، ہم اس ماحول کے رہنے والے ہیں، لیکن یکایک مشیت نے پلٹا کھایا، غریبوں کی آہوں نے فریاد کرنا شروع کر دیا، مظلوموں کے نالوں نے فریاد کرنا شروع کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے جو آسمان سے زمین کی طرف اترتا چلا آ رہا ہے، اور وہ ایسا چاند تھا کہ جب آمنہ کے گھر میں اترا تو صرف آمنہ کا گھر ہی منور نہیں ہوا بلکہ ساری کائنات منور ہوتی چلی گئی۔ جب وہ چاند اس زمین پہ اترا تو غار حرا کا اندھیرا بھی دور ہو گیا، جب وہ چاند اس زمین پہ اترا تو غار ثور کی تنہائی بھی دور ہو گئی، جب وہ چاند اس زمین پہ اترا تو بازار طائف کے ذرے مسکرانے لگے، جب وہ چاند اس زمین پہ اترا تو 14 کنگورے گر گئے قیصر و کسریٰ کے، جب وہ چاند اس زمین پہ اترا تو دریائے ساوا اچھل کر شرمندہ ساحل ہونے لگا، جب وہ چاند اس زمین پہ اترا تو آتش فضائے فارس بجھتا چلا گیا، وہ چاند چلتا رہا، مقصد زندگی کے ساتھ چلتا رہا، ہدایت کا سرچشمہ ساتھ لے کر چلتا گیا، اور 40 سال کی روشنی جب اس نے فراہم کر لی تو ایک روز غار حرا کے اندر ایک آفاقی پیغام لے کر نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور وہ ایسا پیغام تھا جو ظلم کو توڑتا چلا گیا، ظلم کو مٹاتا چلا گیا، فرعون کو موسیٰ بناتا چلا گیا، حلاقت کے دہانے سے نکال کر جب ہدایت کے راستے پہ اس چاند نے لگایا ہے تو دنیا نے مزاج دیکھا کہ ایک ساربان جو اونٹ کی نکل پکڑ کر چراگاہ میں نظر آ رہا تھا، ارے وہی ساربان ہے کہ ایران کے بارے دری میں اسلام کا نمائندہ بن کر نظر آ رہا ہے۔ جب اس چاند کی چاندنی ٹھنڈے دلوں پر پڑی تو کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو مولا علی بنا دیا، کسی کو ابو ذر رفاعی بنا دیا، کسی کو سلمان فارسی بنا دیا، کسی کو بلال حبشی بنا دیا، اور سنو یہ آسمان کا چاند ایک وقت میں نکلتا ہے اور ایک وقت میں ڈوبتا ہے، لیکن وہ مدینے کا چاند تھا جو نہ کل ڈوبا تھا نہ آج ڈوبا ہے نہ صبح قیامت تک ڈوبے گا۔ اس چاند کی چاندنی سے کسی نے صداقت کی دولت پائی، کسی نے عدالت کی دولت پائی، کسی نے شجاعت کی دولت پائی، کسی نے سخاوت کی دولت پائی، اور اس کا پیغام آفاقی تھا، ایسا آفاقی پیغام کہ ڈکیت رہنما بن گئے، ایسا آفاقی پیغام کہ عزت و عصمت کے لوٹنے والے عزت و عصمت کے محافظ و نگہبان بن گئے، ایسا آفاقی پیغام کہ اپنی بیٹی کو گاڑنے والے صرف اپنی بیٹی ہی کو نہیں بچاتے بلکہ ایک یہودی کی بیٹی تھی جو مصطفیٰ کے مدینے میں آواز دیتی تھی کہ ہے کوئی میری عزت کا بچانے والا، ہے کوئی میری عزت کا بچانے والا، تو کوئی یہودی آگے نہیں بڑھتا تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا غلام آگے بڑھتا تھا۔ ایک یہودی کی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے ہم ہی آگے آیا کرتے تھے۔ کیا تھا وہ عظیم الشان ماحول، کیا تھا وہ عظیم الشان ماحول جب ایک ٹوٹی چٹائی پہ ایک کمبل پوش نبی جلوہ گر نظر آتا تھا، ارے جس کا چہرہ بدوہا تھا، جس کی آنکھیں ما زاغل بصر وما طغا تھی، جس کا لب یاقوتی وما ینطق عن الہوی تھا، جس کا دست کرم ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تھا، جس کا قدم ناز لا اقسم بہذا البلد تھا، جس کی اڑان والنجم اذا ہوا تھی، جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ تھا، جس کی نزدیکی قاب قوسین او ادنیٰ تھی، جس کی ذات قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس کی اصلیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
خدا نے ہمیں ایک ایسا ہادی برحق، ایک ایسا مصلح امت، ایک ایسا شہنشاہ کونین، ایک ایسا رحمت علماء عالم جان بخشا جس سے علاقے سبڑتے چلے گئے، جس سے ماحول سبڑتا چلا گیا، جس سے فضائیں بدلتی چلی گئی، جس سے زمانہ کروٹ لیتا چلا گیا. اور سنو، یہ محمد عربی کا کرم ہے کہ جو اس کے دامن سے لپٹ گیا اسے صحابی بنا دیا، اور جو اس کے دامن سے ہٹ گیا اسے نجد کا وہابی بنا دیا. اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گیا کمالات کی انتہا لے کر، آ گیا فضائل کی انتہا لے کر، آ گیا جود و نوائل کی انتہا لے کر. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہدایت کی ابتدا بھی محمد ہے اور ہدایت کی انتہا بھی محمد ہے. وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس نے سمجھانا شروع کیا، جب اس نے درس دینا شروع کیا تو ایسا سمجھایا کہ پتھر کھاتا رہا اور سمجھاتا رہا، ایسا سمجھایا کہ گالیاں سنتا رہا اور سمجھاتا رہا، ایسا سمجھایا کہ شیب ابی طالب کی تنگیاں گوارا کرتا رہا اور دنیا کو کشادگی عطا کرتا چلا گیا. وہ سمجھانے والا ایسا تھا جو بھوکا تھا مگر سمجھا رہا تھا، جو پیاسا تھا مگر سمجھا رہا تھا، جو بے چین تھا مگر دنیا کو چین عطا کرتا چلا جا رہا تھا. اس ہادی عالم نے جب علم و عرفان کی تجلی لائی، جب علم و عرفان کی تجلی لائی تو کیا کمی تھی اس کے پاس؟ الرحمن علم القرآن کا پیکر تھا. کیا کمی تھی اس کے پاس؟ علم معلم تکن تعلم کا مرکز تھا. کیا کمی تھی اس کے گھر میں؟ شریعت وہاں اتر رہی تھی، طریقت وہاں اتر رہی تھی، حقیقت وہاں نظر آ رہی تھی. ارے دنیا تو ایک ایک کتاب کے لیے ترس رہی تھی، لیکن اس کے گھر میں تو سراپا کتاب نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ سمجھانے والا ایسا تھا جو بھوکا تھا مگر سمجھا رہا تھا، جو پیاسا تھا مگر سمجھا رہا تھا. بلال حبشی نے بھی سمجھا، شاہ نجاشی نے بھی سمجھا، عرب کے قبائل نے بھی سمجھا، اور ایسے ٹھکانے سے سمجھایا کہ سجدہ کرو تو ایسے سجدہ کرو کہ جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سجدہ کرو تو ایسے سجدہ کرو کہ جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہو. اور ان کے دیوانوں نے سجدہ کیا تو حقیقت میں ایسا ہی سجدہ کیا کہ ایک سجدے میں کبھی جلوہ خدا دیکھتے تھے اور دوسرے سجدے میں جلوہ مصطفیٰ دیکھتے